ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ اب بہت سے مبصرین، تجزیہ نگار سب بیٹھیں گے اور بات کریں گے۔ بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے تھے، تیسری جنگ ہونے کا خطرہ ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ گو کہ میری رائے مختلف تھی اور رہی ہے، اور جو لوگ مجھے سنتے ہیں مجھے جانتے بھی ہیں کہ میری کیا رائے رہی ہے اس معاملے میں۔ اب آج میں اس سیشن میں بھارت اور ایران کے تعلقات کی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بالکل واضح ہو گیا ہے اس جنگ کے دوران کہ زائنسٹ اور ہندوتوا جو ایجنڈا ہے وہ ایک ہی ہے۔ اور بھارت جس طریقے سے اسرائیل کو سپورٹ کرتا رہا، یہاں تک کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی 14 جون کو شاید، اس میں بھی بھارت نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا اور کہا کہ جی ہم اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، کیونکہ ہماری جو پالیسی ہے نقطہ نظر مختلف ہے۔ اور اس اسٹیٹمنٹ میں کیا تھا، انہوں نے اسرائیل کا جو ایگریشن تھا ایران کے خلاف اس کو کنڈیم کیا، اور اسرائیل سے ہی کہا کہ جی آپ یہ جنگ، یہ جو اس قسم کا ایگریشن ہے انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے، اور ایران تو اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ تو بھارت نے اس کو اپوز کیا اور اپنے آپ کو اسے وڈرا کر دیا اس اسٹیٹمنٹ سے۔ تو یہ بھارت، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت کے اندر بھی اگر آپ میڈیا دیکھیے تو جس دن سے جنگ شروع ہوئی اس دن سے ہی انہوں نے جو انقلابی رجیم ہے، گورنمنٹ ہے، اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں گھڑنا شروع کر دی اور باتیں کرنا شروع کر دی۔ اور اسرائیلی جو وہاں پہ سفیر ہیں بھارت میں، ان کے انٹرویوز اور ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اور اسرائیل کا کہ جی بڑے زبردست اس نے کام کیا ہے، اور اسرائیل کی جو بقول بھارت کے دوغلی پالیسیاں ہیں اس کو بے نقاب کیا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو جو ہندوتوا کا ایجنڈا ہے اس بالکل واضح ہو گیا ہے کہ زائنسٹ کیا چاہتے ہیں اور ہندوتوا کیا چاہتا ہے۔ اور یہ جو اسرائیلی بھارت گٹھ جوڑ ہے، یہ بالکل اب بے نقاب ہو گیا ہے۔ تو میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ ایران جب تھوڑا سا یہ معاملات ٹھنڈے ہوں گے، انٹروسپیکشن کا ہوگا معاملہ، پوری وزٹ کریں گے اپنی ساری اس پالیسی کو، ریکیلیبریٹ کریں گے، کیونکہ پاکستان کے بارے میں جو ایران میں ایک تصور پایا جاتا ہے وہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ پاکستان نے او آئی سی میں بھی، ایس سی او میں بھی، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں بھی، اور براہ راست ہی بائیلیٹرلی بھرپور طریقے سے ایران کا ساتھ دے دیا۔ اور ہمیں اس بات پہ خوشی ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو تھوڑی بہت دوریاں تھیں، مس انڈرسٹینڈنگ تھیں، وہ کسی حد تک دور ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں ہوں گی، کیونکہ ہمارے تو ہر لیول پہ، اور جو عوام کی سطح پہ جو سپورٹ ایران کے لیے تھی وہ بھی بے مثال تھی۔ دوسری جانب اگر آپ بھارت کو دیکھیے تو وہاں پہ جو ہندوتوا کے لوگ ہیں، یا بی جے پی سے یا آر ایس ایس سے منسلک لوگ ہیں، ان کی تو بالکل جو ہے پرو اسرائیلی سینٹیمنٹ تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ایران کی ہی حکومت کو ختم کیا جائے، اور یہ جو وہاں پہ اسلامک ریولوشن آیا ہے اس کو بھی انریول کیا جائے۔ لیکن بھارت کے اندر ایک بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد ہے، وہ ایران کے پیچھے کھڑے تھے، اور یہاں سے، اور اس طرح مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ بھی ایران کے پیچھے تھے۔ تو یہاں سے یہ بھی ایک بات بلکہ بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کی جو ایک گو کہ وہ اس طرح اس کا اظہار تو نہیں ہوتا، لیکن ایران مسلمانوں کے درمیان جو ایک یکجہتی کا کہیں نہ کہیں اس کے جو ہیں مظاہر ہمیں مل جاتے ہیں۔ اور جو بھارت کا مسلمان ہے وہ ایران کے پیچھے کھڑا تھا، بائی اینڈ لارج اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اکا دکا لوگ تو ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے، ایکسیپشنز تو ہر جگہ مل جائیں گی، لیکن اوور آل جو میجورٹی تھی، اوور ویلمنگ میجورٹی آئی وڈ سے، وہ کھڑی تھی ایران کے ساتھ۔ تو یہ بھی جو انڈر کرنٹس ہیں بھارت کے اندر وہ بھی بڑی واضح ہو جاتی ہیں، کہ جو ایران کی جو بھارت کی فارن پالیسی ہے اس میں بھارت کے عوام پوری طرح کسی ایک ایشو کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ پہلگام کے واقعے اور اس کے بعد جو پاکستان بھارت کے درمیان جنگ ہوئی اس کو بھی اگر آپ لے لیجئے
تو آپ کو بہت سی وائسز وہاں مل جاتی ہیں بھارت میں، جو کہ بہت اس ایکشن کے، بھارت کا جو ایگریشن ہے اس کے خلاف تھے. لیکن پاکستان میں دوسری جانب آپ کو زیادہ اتحاد نظر آیا، عوام متحد ہوئی. اسی طرح ایران میں میں سمجھتا ہوں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایران کی اصل جیت یہی ہوگی کہ وہ اپنی جو ہے اپنا اسلامک ریولوشن کو بچا سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی طور پہ جو ان کا انرچمنٹ پروگرام ہے اس کو، چلیے انرچمنٹ پروگرام کے بارے میں تو ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ فیسلٹیز کس حد تک ڈیمیج ہوئیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو انرچ یورینیم ہے وہ البتہ جو 200 کلو گرام 60% جو انرچ کیا ہوا تھا یورینیم بھارت نے، وہ البتہ ان کے پاس انٹیکٹ ہے، محفوظ ہے. تو اگر آپ اس کانٹیکس میں دیکھیے تو ایران کے پاس کیپیبلٹی ابھی موجود ہوگی، وہ اگلے 5-10 سال میں اپنی دوبارہ یہ فیسلٹیز اسٹیبلش کر لیں گے. لیکن جو رجیم جو سیز فائر ہوا اس سے تو یہی معلوم ہوا کہ اسرائیل میں بڑے پرابلمز ہو رہے تھے، اکانومی کو بہت نقصان ہو رہا تھا. اور ایران تو ریزیلینٹ قوم ہے، وہ تو اپنا ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھی. اور میرا خیال ہے اس وار کے بعد جو اسلامک ریولوشن ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ زیادہ مضبوط ہوئی ہے، اور لوگوں کا سینٹیمنٹ اب زیادہ اس کی طرف ہوا ہے. جا کے وہ اس رجیم کو کمزور کرتے انہوں نے تو اس کو مضبوط کر دیا. اب دیکھنا یہی ہے کہ ایران آنے والے سالوں میں کس طرح اپنے آپ کو کرتا ہے. کیا حزب اللہ کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے، حماس کو کس طرح سپورٹ ملے گی، پھر رشیا اور ایران سیریا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے اور مشورہ یہی ہے ایران کو کہ رادر دین فوکسنگ آن حماس اور حزب اللہ، وہ کہ امپورٹنٹ تھے کسی نہ کسی کانٹیکس میں اسرائیل کو کنٹین کرنے کے لیے، لیکن اب فوکس پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، ترکیے، ہمارا یہی ہونا چاہیے، سعودی عربیہ فار دیٹ میٹر، کہ ہم کسی طریقے سے فلسطین کے اور کشمیر کے جو ایشوز ہیں ان کو آگے لے کر جائیں. یہی دو مسلمان دنیا کے یہی دو بڑے ایشوز رہ گئے ہیں. تو کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ اب سفارتکاری کو آگے لے کر چلیں. بڑا اچھا موقع ہے اس وقت، اور اب فوکس دوبارہ فلسطین پہ بھی آئے گا، غزہ پہ آئے گا کہ وہاں پہ کیا ہونا چاہیے. تو کافی انٹرسٹنگ اور اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور پاکستان کا چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ایک اچھی ملاقات ہماری ہوئی فیلڈ مارشل کی، تو اس سے بھی ہمیں کچھ اپرچونیٹیز ملی ہیں. لوگ اس کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں، خاص طور پہ نوبیل پیس پرائز کے حوالے سے. اس کے بارے میں نے اپنے جو ہیں تاثرات یا جو میری خیالات ہیں وہ میں نے ڈی سائفر الباس سے جو میرا پروگرام شو ہوتا ہے فرائیڈے سیٹرڈے کو ABN نیوز پہ، اس پہ دے دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اچھا موقع ہے، اور کشمیر فلسطین کو ایک ساتھ آگے لے جانے کا بھی ایک اچھا موقع ہمارے پاس ہے.